اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آج ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے اور اس محفل کا انعقاد کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے ثواب کی کما حق امید ہے۔ اس طریقے سے سب سے پہلے میں یہاں پر جس وقت تقریر کر رہا تھا وہ اسٹارٹنگ دور تھا، بنیادی دور تھا، اور آج تقریباً اس سال سے ہر سال یہ عید میلاد النبی کا پروگرام منعقد ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اس رسول ہاشمی کا یوم ولادت ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اگر پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کسی چیز کا بھی وجود نہیں ہوتا۔ تو حضور وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو یہ چاند و سورج نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے تو یہ خشک و تر نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے تو ہم اور آپ بھی نہ ہوتے۔ تو حضور وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں سجا کر ہمارا اور آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کو بیان کریں، کہ ہم جس رسول ہاشمی کا میلاد بنانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں وہ رسول دکھنے میں کیسا تھا، ہم جس رسول ہاشمی کا میلاد بنانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں اس نبی کا کردار کس طریقے سے تھا، ہم جس نبی کا میلاد منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں اس نبی کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیا رویہ تھا، ہم اس نبی کا میلاد منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں جس نبی نے ہمیں زندگی کے تمام گوشوں میں، حیات کے تمام گوشوں میں رہنمائی فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل سے اسٹارٹ کر کے اور آپ کی سیرت پر انشاءاللہ اختتام کروں گا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور دیکھتا بھی کیسے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ کسی ماں نے آپ کے جیسا جنا ہی نہیں ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ تمام عیب اور نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے، كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ گویا کہ جس طریقے سے آپ چاہتے تھے آپ کو پیدا کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر کسی بھی طریقے کی نہ صوری طور پر، نہ ظاہری طور پر اور نہ معنوی طور پر کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ما رأیت احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ
جب میں حضور کو دیکھتا تو ایسا لگتا کہ حضور کے چہرے میں آفتاب نظر آ رہا ہے، حضور کے چہرے میں گویا کہ آفتاب گردش کر رہا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک چاشنی رات میں، ایک چاندنی رات میں ایک سرخ جوڑے میں دیکھا۔ میں آپ کو دیکھتا اور چاند کی طرف دیکھتا تو آپ کا چہرہ مجھے چاند سے زیادہ حسین و جمیل نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم کیا کہنا۔ اور ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تجلی حاصل کرنی ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ اگر حضور کی چاندنی، حضور کی تجلی ہمیں عطا ہو جائے تو ہمیں اس چاند کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کی تجلی ہمارے اوپر پڑ جائے تو ہمارا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی بیڑا پار۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ دید صدیقس بگفت آفتاب، نیز مشرق نیز غربی آنچے با۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو جب دیکھا تو وہ ایک ایسے آفتاب ہیں کہ مشرق و مغرب میں آپ کے جیسا نہیں پایا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت حسان بن ثابت سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق تک سارے لوگ فرما رہے ہیں کہ حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے۔ تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق تک سبھی لوگ یہ عرض کر رہے ہیں کہ میں نے حضور سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے، کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ انہوں نے تو حضور کے پہلے کسی کو نہیں دیکھا۔ سوال کرنے والا پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے حضور کے آنے والے زمانے کے کسی لوگوں کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ لوگ اپنے زمانے کی بات کرتے، اگر وہ لوگ یہ کہتے کہ مکہ کے اندر حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، مدینہ کے اندر حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، تو یہ بات تسلیم بھی کر لی جاتی کہ انہوں نے حجاز کا دورہ کیا ہے، انہوں نے مکہ المکرمہ میں سارے لوگوں کو دیکھا ہے، انہوں نے مدینہ المنورہ میں سارے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن انہوں نے آنے والے لوگوں کے بارے میں یہ کیسے فرما دیا کہ حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، جبکہ انہوں نے تمام ممالک کا مشاہدہ نہیں کیا، انہوں نے ہندوستان کو نہیں دیکھا، انہوں نے پاکستان کو نہیں دیکھا، انہوں نے روس کو نہیں دیکھا، انہوں نے بنگلہ دیش کو نہیں دیکھا، انہوں نے چائنا کو نہیں دیکھا، انہوں نے جاپان کو نہیں دیکھا۔ تو یہ کیسے بات تسلیم کر لی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے؟ یقیناً یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے انہوں نے کہا کہ حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے؟ تو آئیے آپ کو ذہن کے گرد و غبار کو چھاڑتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ایسی بارگاہ کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے مشرق بھی دیکھا ہے، جنہوں نے مغرب بھی دیکھا ہے، جنہوں نے مکہ اور مدینہ کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے آدم کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے نوح کو بھی دیکھا ہے،
جنہوں نے داؤد اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، اپنے اگلے والوں کو بھی جانتے ہیں، اپنے پچھلے والوں کو بھی جانتے ہیں، آسمان والوں کو بھی جانتے ہیں اور زمین والوں کو بھی جانتے ہیں۔ وہ ذات ہے جبرائیل امین کی، وہ ذات ہے طائر سدرہ کی، وہ ذات ہے سید الملائکہ کی۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد۔ تو جس نے مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، جس نے ساری کائنات دیکھی، جس نے جنت دیکھی، جس نے آسمان اور زمین کے چکر لگائے، جس کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں، وہ کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد، کہ میں نے زمین و آسمان اور مشرق و مغرب کے چکر لگا لیے، پوری دنیا کا احاطہ کر لیا، لیکن حضور کے جیسا نہیں، حضور کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھانٹ ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ نورانی اور مقدس چہرہ ایسا تھا کہ بہت سے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی سیرت کی وجہ سے، نہ صرف یہ کہ آپ کے کردار کی وجہ سے، نہ یہ صرف یہ کہ آپ کی امانت اور صداقت کی وجہ سے، بلکہ جس وقت انہوں نے آپ کے چہرے کو دیکھا وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے اور حلقہ اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں اب آپ کی سیرت طیبہ پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اس عالم کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، جتنی بھی مخلوق اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ آج جس قدر ہم لوگوں پر، مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، میرا تو صرف یہی کہنا ہے کہ ایک بار ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھو، ایک بار اس کالی کملی والے کے کردار کو جانو، اور جنہوں نے جانا انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، جنہوں نے آپ کی سیرت کو پڑھا ہے اور آپ کے کردار سے واقف ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار تھا، آپ کس قدر رحیم تھے، آپ کس قدر رحمت فرمانے والے تھے، آپ کس قدر عفو درگزر فرمانے والے تھے۔ جنگ احد کا موقع ہے، کفار و مشرکین سے جنگ ہوئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے منہ سے خون رسنے لگا، آپ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے-تاب ہو گئے، آپ کے دندان مبارک سے خون نکلنے لگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آپ کی یہ صورت دیکھ کر، آپ کی یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر حکم فرما دیں تو ان کے لیے آپ بد دعا کر دیں تو آپ کی بد دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا ادعو علی المشرکین، کہ یا رسول اللہ ان مشرکین کے لیے، ان کفار کے لیے، ان غیر مسلموں کے لیے
बद्दुआ कर दीजिए। रऊफ रहीम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा लब उबअस लआनन, कि मैं लानत भेजने वाला मबऊस नहीं किया गया हूँ। मैं इसलिए नहीं पैदा किया गया हूँ कि लोगों पर लानत भेजूं। इन्नमा बुइस्तु रहमतन, बल्कि मैं तो सरापा रहमत बना करके भेजा गया हूँ। तो हमारे हुजूर का किरदार तो ये था कि अगर आपको कोई तकलीफ देता तो आप बदला लेने के बजाय उसको माफ फरमा दिया करते थे। एक मर्तबा आप एक गज़वे से वापस तशरीफ ला रहे थे, गर्मियों का मौसम था, हुजूर सैयद आलम सख्त धूप की वजह से निढाल हुए, तो आपने सोचा कुछ इस्तराहत कर ली जाए, कुछ आराम कर ली जाए। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार एक पेड़ से लटका दी और वहां पर आप आराम करने लगे। इतने में एक मुशरिक आया और उसने उस तलवार को उठा लिया। उसने तलवार को उठाया, हुजूर की नींद खुली तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको देखा और उसने कहा कि तुम्हें मुझसे खौफ नहीं आता। उसने तलवार हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तान दी। आप हुजूर का किरदार देखिए, आप सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत का मुशाहदा कीजिए कि उसने कहा कि क्या आप को मुझसे खौफ नहीं आता, क्योंकि उसके हाथ में तलवार थी। आपने फरमाया मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं है। तो उसने कहा मेरे हाथ में तलवार है और अब आपको मुझसे कौन बचाएगा, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह। कौन बचाएगा? अल्लाह। कौन बचाएगा? आपने फरमाया अल्लाह। ये सुनते ही तलवार उसके हाथों से गिर गई, तलवार उसके हाथों से गिर गई। अब तलवार हुजूर के हाथों में आ गई। आपने इरशाद फरमाया कि अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा। तो अगर हम और आपके जैसे लोग होते तो इंतकाम में बिल्कुल भी देरी न करते, उसका सर तन से जुदा कर चुके होते। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उससे कहा कि तुमको मुझसे कौन बचाएगा, तो उसने कहा कि आपके जैसा रहीम, आपके जैसा करीम, आपके जैसा दयानतदार, आपके जैसा सदाकत वाला शख्स मैंने नहीं देखा। आपसे उम्मीद ये है कि आप मुझे माफ कर देंगे। तो कुफार और मुशरिकीन का भी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक ये गुमान था कि ये अमीन और सादिक हैं, रहमदिल हैं। तो हुजूर ने उसको माफ फरमा दिया। और जब वो अपनी कौम के पास गया तो उसने अपनी कौम में ऐलान किया कि जितुकुम मिन इंद खैरिन नास, कि मैं तुम्हारे पास एक बेहतरीन इंसान के पास से आया। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हमें ये दर्स दिया कि हम माफ करने वाले बने, इंतकाम लेने वाले बने। आज हमारा हाल तो ये है कि अगर हमारा किसी से थोड़ा भी झगड़ा हो जाए, थोड़ी सी भी लड़ाई हो जाए, तो हम नस्लों तक उसका पीछा करने के लिए तैयार हैं। हम उसकी नस्लों तक का पीछा करने के लिए तैयार हैं कि कहीं भी मौका मिले किसी भी तरीके से उसको रुसवा किया जाए। लेकिन अगर आप और हम उस नबी और उस रसूल हाशमी के मानने वाले हैं तो हमारे अंदर रहम होना चाहिए, हमारे अंदर अफ़्व दरगुज़र होना चाहिए। ये तो एक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हिस्सा है। इसी तरीके से जब 8वीं हिजरी में
مکۃ المکرمہ فتح ہوا تو صحابہ کرام فاتحانہ انداز میں مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اعلان نبوت کیا تھا تو اس وقت وہاں کے جتنے بھی کفار مشرکین تھے انہوں نے آپ کو ہر وہ تکلیف دی جس سے وہ چاہتے کہ ان سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ آپ کو ذہنی تکلیف دی، آپ کو جسمانی تکلیف دی، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے۔ لیکن جب اسی مکے کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شان میں داخل ہوئے، جب مکے کو فتح کر لیا تو جتنے بھی کفار تھے، جتنے بھی وہاں کے مشرکین تھے، ان کا ماننا یہ تھا کہ آج ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، آج اس رسول اور اس نبی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہو گئی ہے، آج ہم سب کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لیکن اس موقع پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم پر کوئی کسی بھی طریقے کا کوئی ظلم روا نہیں ہے، تم لوگ آزاد ہو اور آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم عفو درگزر کرنے والے بنے، اور اسی فتح مکہ کے بعد جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ فتح آ گئی تو جتنے بھی مکہ کے بڑے سے بڑے کفار مشرکین تھے وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، وہ سارے کے سارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لے کر کے آ گئے۔ تو یہ وہ کردار تھا، یہ وہ اخلاق تھے، یہ وہ سیرت تھی ہمارے رسول کی، جس کی وجہ سے اسلام اس قدر تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا، اور قرآن میں بھی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سیرت اور کردار کی وجہ سے لوگ اسلام سے قریب ہوتے چلے گئے، اور آج پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار راستے میں تھے کہ اونٹ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، آپ نے اس کے آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور اس کی بات سنی اور اس کے مالک کو بلایا۔ اس مالک کو بلایا، آپ نے اس سے فرمایا انہو شکا الیہ انک تجیعہ، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو۔ تو رسول ہاشمی ہمارا وہ رسول ہے جو انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو ہمیں حضور کی سیرت سے سیکھنا ہے، ہمیں حضور کے کردار سے اپنی زندگیوں میں بھی تبدیلی لانی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا عمل اللہ کو پسند ہو، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا چھوٹا سا خراب عمل اللہ کو ناپسند ہو، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا ایک چھوٹا سا نیکی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں تھی، سماج نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رکھی تھی، لیکن اس کا ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو پسند آیا تو اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اس نے ایک کتے کو دیکھا، وہ کتا ہانف رہا تھا، وہ کتا پیاس سے بلک رہا تھا، قریب تھا کہ اس کی موت ہو جائے، قریب تھا کہ وہ مر جائے۔ ایک بدکار عورت نے، ایک فاحشہ عورت نے جب اس کتے کو اس حالت میں دیکھا
کہ اگر اس کو پانی نہ دیا گیا تو یہ مر جائے گا۔ اس نے اپنا موزہ نکالا، موزے کے اندر دوپٹہ ڈالا، دوپٹے کو رسی بنا کر کنویں سے اس نے پانی نکالا، اور پانی نکالنے کے بعد اس کتے کو پلایا، اور اس کتے کی پیاس بجھ گئی۔ اور اس زمانے میں موزے چمڑے کے ہوتے تھے تو اس میں پانی آسانی سے ٹھہر جاتا تھا۔ اس نے اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ باقاعدہ حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت کا واقعہ ہے کہ اس نے گھر میں بلی پال رکھی تھی، اور بلی سخت پیاس اور بھوک کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ اس نے اس کو نہ کھانا دیا، نہ پینے کے لیے پانی دیا، اس بلی کی موت ہو گئی۔ حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ اگر اس بلی کو اس لیے چھوڑ دیتی کہ وہ کسی کیڑے مکوڑے کو جا کر کھاتی تو اس کی پیاس اور اس کا جو ہے بھوک مٹ جاتی، لیکن وہ اس حالت میں مر گئی کہ اس کو نہ پانی ملا، اس کو نہ کھانا ملا۔ تو اس عمل کے سبب سے، اس بلی کو پانی نہ دینے کے سبب سے اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنا ہے، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کمتر نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے وہ نیکی اللہ کو پسند ہو۔ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہمارے دن اور رات کہاں پہ گزرتے ہیں، رزق میں مشغول رہتے ہیں، روزی کمانے میں ہم مشغول رہتے ہیں، دنیا میں ہم اس قدر مستغرق ہیں کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں اس مجلس میں بیٹھی ہیں، تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں یہی عمل مقبول ہو جائے تو ہماری بخشش ہو جائے۔ اور اس محفل کی تو بڑی برکتیں ہیں، اس محفل کی تو بڑی عظمتیں ہیں۔ میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، اس وقت ابو لہب جو کہ سخت کافر تھا، جس کے بارے میں قرآن نے جہنمی ہونے کا ٹائٹل لگا دیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے، جس کے بارے میں قرآن کا یہ فرمان ہے۔ اس ابو لہب نے جب یہ سنا کہ آمنہ کے گھر میں محمد نام کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اس کو خوشخبری دینے کے لیے اس کی باندی، اس کی لونڈی صوبیہ جب آئی، تو جب اس نے سنا کہ اس کا بھتیجا محمد پیدا ہوا ہے، جائے کہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ قوم کا سردار ہوگا، یہ اللہ کا نبی ہوگا، یہ اللہ کا رسول ہوگا۔ اس نے اس خوشی میں کہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے، محمد رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے، اس نے اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے پوچھا گیا کہ تم یہاں پر گناہوں میں زندگی گزارتے رہے، تمہارا وہاں کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے سخت تکلیف میں رکھا جاتا ہے، سوائے ایک دن کے اور سوائے اس چیز کے جس انگلی سے میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے مجھے تھوڑا پانی پلایا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس نے صوبیہ باندی کو آزاد کیا، تو ایک جو کافر شخص تھا، جو مشرک تھا، جو مسلمان نہیں تھا، اس کو
اس انگلی کے ذریعے پانی پلایا جا رہا تھا، پانی پلایا جا رہا ہے، تو آپ سمجھیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس میں میلاد منانے والوں کے لیے خوشخبری ہے، جو حضور کے نام پر، جو حضور کے نام مبارک اور ان کی ولادت کی خوشی میں جشن مناتے ہیں اور اپنا پیسہ اور مال خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک کافر جس نے حضور پر ایمان نہیں لایا، جس نے اللہ کو ایک نہیں مانا، اس کو اس قدر برکت حاصل ہو رہی ہے۔ تو جو مصطفیٰ کے غلام حضور کی محفل میلاد میں بیٹھ کر ان کا ذکر سنتے ہیں، جو ان کے لیے نعتیں پڑھتے ہیں، جو ان کے لیے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو یقیناً یہ وہ موقع اور سعادت مندی کا وقت ہے کہ ہم اور آپ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آپ کے کردار کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ میں ایک آخری بات آپ کی سیرت سے عرض کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی، بڑا ظلم ہوتا تھا۔ مخصوص ایام میں ان کو گھر سے باہر رکھا جاتا تھا، ان کو منحوس سمجھا جاتا تھا، ان پر ہر طریقے کا ظلم روا رکھا جاتا تھا۔ لیکن آقا کریم نے عورتوں کو وہ عزت دی، عورتوں کو وہ مقام دیا، عورتوں کو وہ بلند رتبہ دیا کہ ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر کوئی اپنی ماں کی خدمت کر لے، اگر کوئی اپنے باپ کی خدمت کر لے، کیونکہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی ماں کی ہی خدمت کر لے، اپنے باپ کی خدمت کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش کی امید ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو ہم اپنے پیسے کو لٹانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو شاہی دکھانے کے لیے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، جب ہم اپنے گھر کے باہر ہوتے ہیں تو ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے دوسرے لوگ خوش ہوتے ہوں، جس سے دوسرے لوگوں کو خوشی ملتی ہو۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ آج ہم اس نبی کی سیرت کا ذکر کر رہے ہیں جس نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا ایک متاع ہے، دنیا ایک فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، اور سب سے اچھی چیز اور سب سے اچھا متاع نیک بیوی ہوتی ہے۔ سب سے اچھا سامان، سب سے اچھا متاع دنیا کسی بھی شخص کے لیے اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اگر زوجہ صحیح ہے تو گھر بھی صحیح رہتا ہے، اگر بیوی صحیح ہے تو گھر کے اندر سکون کا ماحول رہتا ہے، دنوں رات سکون کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اگر گھر کا ہی ماحول ٹھیک نہ ہو، بیوی صحیح نہ ہو، تو گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ حضور سید عالم آج تو اگر کوئی اپنی بیوی کی خدمت کرے
اس کو ہر طریقے سے سہارا دے تو لوگ اس کو جورو کا غلام کہتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم آقا کریم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو بھی دیا کرتے تھے۔ حضور سید عالم اپنی بیوی ازواج مطہرات کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، گھر کے کام کاج بھی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے جوتے بھی خود سلا کرتے تھے۔ تو حضور کی سیرت تو یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کے لیے بہتر بن کر کے رہتے تھے، گھر والوں کے لیے اچھے بن کر کے رہتے تھے، اور صرف ان کا صرف باتوں سے نہیں بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں جب ایام مخصوص میں ہوتی تو اس صورت میں میں گلاس کا پانی پیتی تھی، کٹورے سے پانی پیتی تھی، تو حضور کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جس طرف سے میں نے پانی پیا ہے حضور بھی اسی طرف سے محبت کے لیے، دلجوئی کے لیے اسی طرف سے پانی پیا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میں گوشت کھاتی اور گوشت ہڈیوں والا گوشت کھا کر جب میں اس کو رکھ دیتی تو حضور اس سے کھایا کرتے تھے۔ یہ کیوں تھا؟ یہ کس لیے تھا؟ کہ امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا کہ اپنے گھروں میں محبت کا ماحول پیدا کرو، اپنی بیویوں سے، اپنی ماں بہن اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وانا خیر لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ شرط اس بات کی ہے کہ ہم آپ کی سیرت پر عمل کرنا اسٹارٹ کریں، آپ کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں، علماء سے قرب اختیار کریں، علماء سے اپنے روابط کو بڑھائیں جو آپ کو اس طریقے کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، جو آپ کو اس طریقے کی سیرت کا جائزہ دلاتے رہتے ہیں، تاکہ ہم اور آپ ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتار لیں۔ ہمارے اور آپ کے پچھڑے ہونے کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم زبانی طور پر تو بہت کچھ کرتے بھی ہیں، زبانی طور پر بہت کچھ بولتے بھی ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں اس رسول ہاشمی کا جو کردار تھا، اس رسول ہاشمی کا جو عدل تھا، اس رسول ہاشمی کا جو مساوات اور اخوت تھی، وہ ہم نے بھلا دی۔ اس رسول ہاشمی کے نقش قدم سے ہم ہٹ گئے، اسی وجہ سے آج ہم درماندہ ہو گئے، در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ضروری ہے کہ اس طریقے کی محفلیں سجائیں اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے لیے کچھ لے کر کے جائیں، اپنی زندگیوں میں عمل کرنا اسٹارٹ کریں۔ اپنی زندگیوں کو بہتر دنیا اور آخرت میں تبھی بنایا جا سکتا ہے جب ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا اسٹارٹ کریں، آپ کی سیرت کو اپنانا اسٹارٹ کریں، آپ کے کردار کو اپنانا اسٹارٹ کریں، تبھی ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔